السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، جس کا تعلق رمضان المبارک اور لیلۃ القدر کی عظیم رات سے ہے۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہم آپ کے ساتھ وہ معلومات شیئر کریں گے جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ تو آئیں اس بابرکت مہینے کی فضائل اور لیلۃ القدر کے اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ اور آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے روحانی طور پر فائدہ مند ثابت ہوگی۔ رمضان المبارک ہزاروں رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور مغفرتوں، روحانی مسرتوں کو اپنے دامن میں لیے ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ یہ خالق کائنات کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک عظیم و شان تحفہ اور بہت بڑا انعام ہے، جس کا ہر لمحہ، ہر ساتھ اور ہر گھڑی نہایتی قیمتی اور بابرکت ہے۔ اسی رمضان کریم کی مبارک راتوں میں ایک مبارک اور قدر و منزلت والی رات ایسی ہے جس میں عبادت کرنا ہزاروں مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لیلۃ القدر کے نام سے بتایا ہے۔ یہ اس ماہ مقدس کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے لیے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک سلامتی کی ہے۔ باری تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں لیلۃ القدر کی عظمت کی 4 بنیادی خصوصیات بیان کی ہیں: نزول قرآن، نزول ملائک، 1000 مہینوں سے افضل رات، پوری شب سلامتی اور رحمت۔ واضح ہے کہ یہ شب مبارکہ اس قدر اہمیت و فضیلت والی ہے کہ اس کے ایک رات کی اخلاص کے ساتھ عبادت اہل ایمان کے لیے 83 برس 4 ماہ کی عبادتوں سے بھی افضل ہے۔ یہ تو صرف کم از کم حد بیان ہوئی ہے، ہزاروں مہینوں سے کسی قدر افضل ہے۔ اس کی مقدار اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیلۃ القدر عربی زبان کے لفظ ہیں۔ لیل کی معنی رات اور قدر کی معنی بزرگی اور بڑائی کی ہے۔ شب قدر کیوں عطا ہوئی؟ شب قدر کے حصول کا سب سے اہم سبب رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سابقہ امتوں کے لوگوں کی عمروں سے آگاہ فرمایا، جو کہ بہت طویل تھی۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ پہلی امتوں کی عمریں بہت لمبی ہیں، جبکہ میری امت کے لوگوں کی عمریں بہت تھوڑی ہیں۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہیں تو ناممکن ہے، تو اس کی تلافی میں یہ رات عطا کی گئی۔ ایک دوسرے روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 انبیاء، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ حضرات 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہیں، اور پلک چپکتے ہی برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام کو ان برگزیدہ ہستیوں پر بہت رشک آیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سال کی عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام کے رب نے آپ علیہ السلام کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے، اور پھر سورۃ القدر تلاوت کی۔ اس پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس خوشی سے چمک اٹھا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت محمدی پر کرم فرما کر امت کو لیلۃ القدر جیسا تحفہ عنایت فرمایا۔
اور اس میں عبادت کو 80 نہیں 83 سال 4 مہینے سے بھی بڑھ کر قرار دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور بے حساب ہے۔ احادیث نبوی میں لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم آیا ہے۔ صحیح بخاری میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، جبکہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں طلب کرو۔ حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ 21، 23، 25، 27، 29 یا رمضان کے آخری رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کے علامات یہ ہیں کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف اور شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ موت ڈھل گویا اس میں چاند کھلا ہوگا۔ نیز اس کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، بالکل ہموار ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا۔ لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھ جائے، کیونکہ اعتکاف خود مستقل عبادت ہے۔ اس طرح آخری عشرے کا کوئی بھی لمحہ عبادت کے بغیر نہیں گزرے گا اور انشاءاللہ لیلۃ القدر کی فضیلت یقینی طور پر میسر کی جائے گی۔ شب قدر جہاں انتہائی قدر و منزلت، رحمت و برکت و بخشش و مغفرت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے پناہ فضل و کرم اور انعامات کی رات ہے، وہیں اس مبارکہ شب میں بے شمار افراد اللہ کے فضل اور ان کی بخشش و مغفرت سے محروم رہتے ہیں اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر عنایت نہیں ہوتی۔ احادیث مبارک کے مطابق کبیرہ گناہوں میں ملوث افراد، شرک کرنے والے، شراب کے عادی، ماں باپ کے نافرمانی کرنے والے، بغض اور کینہ رکھنے والے، رشتہ داروں اور اپنے مسلمان بھائیوں سے عداوت رکھنے والے اور ناحق تعلقات توڑنے والے، وہ توبہ نصوح یعنی سچی توبہ کر لیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد اور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس شب قدر کی تمام برکات نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ مزید ایسے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہلے موصول ہو۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔